اور شاعری کی کیفیت اگر آپ دیکھیں تو 78 میں نعتیہ شاعری کا ایسا غلغلہ نہیں تھا جیسا آج ہے. جی ہاں بالکل. 78 میں اگر ایک شاعر کو 78 میں ایک شاعر کو یہ شعور ہو کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی مجموعہ شعر کا پیش کرنا ہے تو اسے سجانا بھی ہے. اب تو لوگ آج بھی آف سائٹ پر سفید آف سائٹ پر کتاب چھاپ دیتے ہیں، گو کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان میں ایک خاص بات تھی کہ وہ اس تحفے کو امکانی حد تک سجانے بنانے کی کوشش کرتے تھے. ان کی جتنی کتابیں ہیں آپ کو دیکھیے کہ وہ جمال ظاہری سے بھی اسی طرح آراستہ پہ راستہ میں یعنی ایک مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ ایک کاتب جو ان کا پسندیدہ کاتب تھا اور اسی سے وہ شعر لکھواتے تھے، وہ جب شہر چھوڑ کے چلا گیا تو یہ اس کے پیچھے پنجاب چلے گئے کہ نہیں میں مجموعہ اسی کے ہاتھ سے لکھواؤں گا. اتنے سینسٹیو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی پیشکش میں. اور ان کی شاعری کے اگر آپ جمال کی طرف نظر کریں تو ہمیں دو تین باتیں بہت ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو انہوں نے سب گفتگو کے انداز میں لکھا ہے اور ایسے لکھا ہے جیسے سامنے ہو رہا ہے، سہل کے ساتھ، بہت سہل ممتنع میں، سلاست کے ساتھ، بہت سامنے کی باتیں. جیسے علماء شعر نے جب اشعار کی تعریف کی ہے اس میں ایک بات یہ کہی کہ شعر کی ایک تعریف یہ ہے کہ سننے والا شعر سن کر سب سے پہلے یہ کہے یا تو یہ تو میرے دل کی بات ہے، لیکن یہ تو میری بات ہے، میری بات اس نے کہی. اسی لیے جو ذکی الحس شعراء ہوتے ہیں وہ اپنے خیالات کو، اپنے معتقدات کو، اپنے محسوسات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کا، سننے والوں کا جذبہ بن کر ظاہر ہوتا ہے. مسرور کیفی ساری عمر کثرت سے نعت لکھنے کے باوجود اسی خوبصورتی سے لکھتے رہے اور ان کے ہاں مضامین کی تکرار نہیں ملتی، بلکہ ہر رخ سے ایک نیا ایک جذبہ اور سرمستی کی کیفیت ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں، توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سارے مجموعے میری نظر سے گزرے ہیں 78 سے ان کی وفات تک چھپنے والے، کیونکہ مجھے دیکھنے پڑتے تھے. اور پھر اس بات کی گواہی شہزاد بھائی اور صدیق بھائی بھی دیں گے، ان کا پڑھنے کا اسٹائل بھی ایسا تھا. وہ دوستوں میں ہی سناتے تھے لیکن ایسا تھا کہ پورے وجود سے، لیکن بہت کم پڑھتے تھے، پورے وجود سے نعت پڑھتے تھے. نعت پڑھتے تھے اشکبار ہو جاتا، پورا وجود لرزنے لگتا تھا. ہم نے بہت کم لوگوں کو خود پر نعت کو طاری کرتے دیکھا ہے، ورنہ لوگ نعت کو پیش کرتے ہیں لیکن نعت پورا وجود پیش کر رہا ہو، روح پیش کر رہی ہو، یہ امتزاج بہت کم مسرور کیفی کیا نظر آتا. شہزاد بھائی بہت لکھا، ایک تو بہت لکھا، اور تاریخ میں ایسے لکھنے والے، نعت کہنے والے کہ جنہوں نے ایک تو ابتدان جو ہیں وہ غزلیں بھی کچھ کہیں، بچوں کے لیے خاص طور پر نظمیں کہیں، لیکن اس کے بعد جب نعت کی طرف آ گئے تو پھر نعت کو مشن بنا لیا اور اتنا لکھا کہ جس بہت زیادہ، بہت کم ایسے لوگ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تسلیم احمد صابری صاحب، مسرور کیفی صاحب نے نعت کے حوالے سے، نعت گوئی کے حوالے سے 16 مجموعہ کلام ہیں ان کے. چراغ ہرا سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور رنگ ثنا جو تھا ان کا 2003 میں انتقال کے بعد جو ان کے ہاتھوں ہی ترتیب دیا گیا. اچھا، میں خصوصیت کے ساتھ ایک بات اور عرض کروں گا کہ نعت گوئی نے جو عزت اور توقیر انہیں فراہم کی اور جو جذبہ عطا کیا، اس کا حل کیا نکلا کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھی کہ مرحوم نعت گو شعراء کے مجموعہ ہائے کلام کو شائع کیا. تو پہلے انہوں نے بزم حمد و نعت بنائی. جی ہاں، بزم حمد و نعت بنائی، اس کے تحت 3 کتابیں ڈاکٹر ابو الخیر کشفی کے ساتھ مل کر وہ بزم حمد و نعت بنائی. تو اس کی سب سے پہلی کتاب نظر نظر طیبہ، شعیب آبرو فیض آبادی کی. اچھا. اور دوسری کتاب حضرت محسن کاکوروی کی چراغ تجلی، اور تیسری کتاب سہیل اعظم گڑھی کی موج کوثر. جی، یہ 3 کتابیں بزم حمد و نعت کے زیر اہتمام شائع ہوئیں اور پھر یہ سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا. اس کے 2 سال بعد مسرور کیفی نے نعت نما کے نام سے ایک نیا ادارہ بنایا اور اس کے زیر اہتمام 5 کتابیں شائع کی. ہادی برق اسرار عارفی کی سب سے پہلی کتاب تھی. اچھا، وہ انہوں نے شائع کی. اور پھر حامد بخش حامد بدایونی کی، حامد بدایونی کی جو کتاب انہوں نے شائع کی ہے، انہوں نے غیر منقوط نعتیہ شاعری کی. واہ واہ. تو وہ آپ نے شائع کی ہے. اور پھر اس کے علاوہ حکیم عبدالرشید پریمی اجمیری کی، اس کے علاوہ مولانا نیر الحامدی ضیائی قادری بدایونی کی، اور عنایت حسین عنایت کی کتاب، وہ ایک تحریک بنا لی. 6 کتابیں انہوں نے شائع کی. اور تسلیم صاحب ایک خاص بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی نظم لکھی نعت نگار کے نام سے.
جی ہاں، جس میں شعراء کا ذکر ہے، شعراء کا ذکر ہے، اور بالخصوص نعت گو شعراء کا ذکر ہے، نعت گو شعراء کا، یا نعتیہ شخصیات کا ذکر ہے، جی ہاں، نعت کاروں کا ذکر ہے، نعت گوؤں کا ذکر ہے، نعت خانوں کا ذکر ہے۔ اچھا، پھر ان کی صفات کے ساتھ واہ، آپ یہ دیکھیے کہ اس کی وہ جو خاص صفات اس شخص کی ہوگی وہ انہوں نے منظوم کی ہے۔ جی ہاں، اور نعتیہ ادب میں ایسی نظمیں آپ کو بہت کم ملیں گی جو ان خصوصیات کے ساتھ ہوں۔ اور پہلا مجموعہ نعت نگار کے نام سے حصہ اول اس کا جو شائع ہوا تھا، اس میں 500 شعراء کرام کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ واہ واہ، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے۔ میں نے آغاز میں اس کے 2 اشعار پڑھے ہیں، اگر یہ کلام ہم سنیں اور پھر اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے بھی آپ کا بڑا دیرینہ تعلق ان سے رہا، وہ بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے۔ میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، سبحان اللہ، کیا بات، اترے حضور نعت میرے دل پہ آپ کی، یا رسول اللہ اترے حضور نعت میرے دل پہ آپ کی، ہر رات میرے گھر میں یوں ہی چاندنی رہے، ہر رات میرے گھر میں یوں ہی چاندنی رہے، چاندنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جو بات کر رہے تھے کہ وہی سادگی، اور دوسرا جو اتنا لکھے گا، اتنا زیادہ، اتنا کثیر تعداد میں لکھے گا، اس کے ہاں کہیں ریپیٹیشن بھی آئے گی، اور ایسا محسوس ہوگا کہ اس کا آئینہ دار ہے کہ وہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ اب یعنی اس نے گویا بنا لیا ہے اپنی زندگی کا یہ مقصد۔ زود گوئی ایک حسن بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب زود گوئی بڑھ جاتی ہے تو شاعر تخیلاتی طور پر نئی چیزیں لانے میں بہت تاخیر کر دیتے ہیں، کیونکہ تیزی سے شعر کہہ رہے ہوتے ہیں اور سوچنے کا وقت کم، اس خیال سے کم نکلتے ہیں، بہت کم لوگ اتنے بڑے، بہت کم لوگ اتنے مشاق ہوتے ہیں کہ وہ نئے مضامین کے ساتھ نئی اشعار کو سامنے لا سکیں۔ جی ہاں، کیفی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سوچا ہے، جس طرح گفتگو کی ہے، اسی طرح لکھ دیا ہے، واہ، اور یہی ان کے کلام کا جوہر ہے۔ آپ دیکھیں ان کی کثرت ان کے کلام سے اکتاہٹ کہیں پیدا نہیں ہونے دیتی، یعنی نعت سے تو ویسے ہی اکتاہٹ نہیں ہوتی، لیکن آپ کو تکرار ایک طرح کی اکتاہٹ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کیفی صاحب کی ساری نعت آپ پڑھیں گے، کہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو ہے، کہیں اپنے محسوسات کا اظہار ہے، آپ نے دیکھا
کہ میں اپنی نظریں کیسے اٹھاؤں، حضور کے سامنے نظریں جھکائے رہتا ہوں. یعنی وہ شعراء جو اپنے وجود کے چراغ اس بارگاہ میں جلا کر حاضر ہوتے ہیں، ان کو حاضری میں حضوری کی سعادت عطا ہوتی ہے.